بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں باقی بہت ساری چیزوں کی طرح اس وقت انٹرنیٹ کا بھی بیڑا غرق ہے، اور انٹرنیٹ کی اس بربادی کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، یہ معاملہ کب تک ٹھیک ہو جائے گا، اس پر آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ لیکن دو بہت ہی اہم ویلاگز جو ہم پوسٹ نہیں کر رہے انٹرنیٹ کی سست روی کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ جو ایئر کنڈیشنز کے حوالے سے ہم نے ایک بہت ہی اہم معاملہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ ایئر کنڈیشنرز کی وجہ سے ہونے والے دھماکوں کے نتیجے میں اب تک 16 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے بہت اہم معلومات ہیں جو ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ایک عام آدمی کی انٹرنیٹ تک اس طرح سے رسائی نہیں ہے۔ گاؤں دیہات میں، قصبوں کے اندر، بہت سارے ایسے علاقوں میں یا بہت سارے ایسے لوگ جو وائی فائی استعمال نہیں کر رہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ سو ابھی ہم نے اس ویلاگ کو روک کر رکھا ہے۔ حق خطیب کے حوالے سے، شف کے حوالے سے بہت سارے انکشافات ہیں، اور انٹرنیٹ کی سست روی کی وجہ سے ہی ہم انہیں پوسٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ویڈیو کا اپلوڈ ہونا اور ویڈیو کا ڈاؤن لوڈ ہونا یا ویڈیو کا کسی بھی آن لائن پلیٹ فارم پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آڈیو نوٹس نہیں بھیجے جا رہے، آڈیو نوٹس ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہے، پکچرز واٹس ایپ کے اوپر اولن تو بھیجی ہی نہیں جا رہی، ویڈیوز نہیں بھیجی جا رہی، اور اگر بھیجی جا رہی ہیں تو وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی۔ تو ایک عجیب و غریب کیوس ہے، اور صرف یہ ذاتی نوعیت کے معاملات تعطل کا شکار نہیں ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ بدقسمتی سے بہت سارے کاروبار جو کہ انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں وہ بھی اس وقت تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ آن لائن کلاسز کی بات ہو، آن لائن ڈیلیوری کا معاملہ ہو، آن لائن سواری والی ایپس ہوں، سب کچھ اس وقت تتر بتر ہے، اس لیے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا۔ جہاں وائی فائی ہے وہاں پھر بھی کمپیریٹیولی صورتحال بہتر ہے، لیکن جہاں فونز کے نیٹ ورک استعمال ہو رہے ہیں وہاں اس وقت مکمل طور پر تباہی اور بربادی کسی صورتحال ہے۔ ہم جانتے ہیں ایسے بہت سارے آن لائن پلیٹ فارمز ہیں جو کہ فری لانسرز کو پاکستان میں مختلف پروجیکٹس دلواتے تھے۔ ان آن لائن پلیٹ فارمز نے بھی بہت سارے اکاؤنٹس معطل کر دیے ہیں پاکستانیوں کے۔ سو روزگار کے حوالے سے بھی بہت ساری پرابلمز کا سامنا ہے اس وقت، خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ فری لانس کام کر کے ارننگ کر رہے تھے اور اپنے گھروں کا چولہا جلا رہے تھے۔ سو ہم سب کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ فطرت ثانی بن چکی ہے، ہماری نیچر بن چکی ہے انٹرنیٹ کا استعمال، اور اب اس وقت چونکہ انٹرنیٹ نہ چلنے کے برابر چل رہا ہے تو ظاہر ہے ہر چیز اس وقت تعطل کا شکار ہے۔ روزمرہ کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے انٹرنیٹ کی اس سست روی کی وجہ سے۔ اور ایک ایسے وقت میں انٹرنیٹ جیسی اہم ترین شے سے اس قوم کو محروم کیا گیا ہے، جب ہم دعوے بہت دیکھتے ہیں کہ بلند و باغ کیے جا رہے ہیں، جب کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم آئی ٹی سٹیز بنائیں گے، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں ان کو $100 بلین تک لے کر آئیں گے، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ٹی کے حوالے سے ہم سہولیات فراہم کریں گے، آئی ٹی کا جو کام کرنے والی کمپنیز ہیں، جو کام کرنے والے ایکسپرٹس ہیں، ان کے لیے ہم مختلف تجاویز اور سہولیات لے کر آئیں گے، لیکن اگر یہ سہولت ہے آئی ٹی سیکٹر کے لیے، اور جو اہم ترین سیکٹر ہے، جو بیک بون بن سکتا ہے پاکستان کی معیشت کی، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اگر یہ صورتحال ہے اور سنجیدگی کا یہ عالم ہے۔ تو بدقسمتی سے اس وقت جو تعطل ہے اس کی آفیشیل کوئی وجہ حکومت وقت کی جانب سے نہیں سامنے آ رہی۔ چہمگوئیاں ضرور ہیں، اور چہمگوئیاں یہی ہیں کہ فائر وال کی تنصیب کے لیے ٹیسٹنگ کے مختلف مراحل سے گزرا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ تعطل کا یا سست روی کا شکار ہے۔ تو یہ فائر وال کیا ہے، اس پر ایک الگ پورا ویلاگ ہو سکتا ہے کہ جو انٹرنیٹ گیٹ ویز ہیں اس پر انسٹال کیا جائے گا، جو سورس ہے کسی بھی طرح کی کسی بھی پوسٹ کا اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، اور یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے، ظاہر میں کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن اس حوالے سے ہم مختلف ٹیکنیکل ایکسپرٹس سے بات کر کے اور مکمل ریسرچ کے بعد مزید تفصیلات ضرور آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ لیکن بہرحال بادی النظر میں اس وقت اس فائر وال کی تنصیب کی وجہ سے انٹرنیٹ بالکل غرق ہو چکا ہے۔ فائر وال کی تنصیب کے حوالے سے کوئی اعتراضات نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر نہیں ہے، پاکستان کی حکومت اور ریاست کے حوالے سے جس چیز کو درست نہیں سمجھا جاتا، یقیناً اس کے تدارک کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ کس قیمت پر کر رہے ہیں۔ اگر اس کی قیمت یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر آئی ٹی کے سیکٹر کو تباہ و برباد کر دیں تو یہ بہت بڑی قیمت ہے۔ اگر اس کی قیمت یہ ہے کہ ہم جتنے فری لانسرز ہیں، جتنے بھی آن لائن کام ہیں، انٹرنیٹ سے متعلق جتنا بھی روزگار ہے، اسے زمین میں دفن کر دیں تو بھی یہ بہت بڑی قیمت ہے۔ اور کم سے کم اگر ایسا کوئی اقدام کیا جانا بھی ہے تو اس وقت جو حکومت کی نااہلی اور نالائقی ہے وہ یہ کہ اس حوالے سے کوئی آفیشیل بات نہیں کی جا رہی۔
آپ منظر عام پر آئیں, آپ ایک آفیشیل بیان جاری کریں کہ یہ معاملہ ہے, یہ فائر وال کی تنصیب کے حوالے سے یا اس کی ٹیسٹنگ کے حوالے سے مختلف مراحل ہیں, ان مراحل میں یہاں اور ایسے انٹرنیٹ متاثر ہو سکتا ہے, اور اس ڈیٹ تک یا اس ڈیڈ لائن تک انٹرنیٹ واپس ٹھیک سے کام کرنا شروع ہو جائے گا. اگر یہ بتا دیا جائے تو لوگ اپنی جو ڈیڈ لائنز ہیں وہ اس کے اکارڈنگلی مینیج کرنا شروع کر دیں. لوگ جو اپنا آن لائن کام ہے وہ اس کے اکارڈنگلی شاید اس کو مینیج کرنا شروع کر دیں. لوگ جو اپنی اسائنمنٹس ہیں, انٹرنیشنل اسائنمنٹس ہیں, انہیں کم سے کم ان ڈیڈ لائنز کے مطابق تیار کرنا شروع کر دیں. لیکن چونکہ کچھ بتایا ہی نہیں جا رہا تو ایک عجیب تذبذب کی کیفیت ہے, ایک عجیب غیر یقینی کی صورتحال ہے, اور اس میں سب کے سب لوگ متاثر ہو رہے ہیں. صرف آن لائن کام کرنے والے نہیں, صرف آئی ٹی ایکسپرٹس نہیں, صرف کانٹینٹ کریٹرز نہیں, ہم جس طرح میں نے عرض کیا کہ بہت اہم ترین معاملات ہیں. ایک ایئر کنڈیشنرز کے حوالے سے جو ہم نے سیریز شروع کر رکھی ہے, لیکن میں جانتا ہوں یہ بھی لوگ بھی بہت سارے لوگ شاید نہیں دیکھ پائیں گے چونکہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا. تو اس لیے ریکارڈ پر لانے کے لیے کہ ہم بہت سارے معاملات کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک گھر کی کہانی ہے, لیکن یہ گھر گھر کی کہانی ہے. بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملک بطور مجموعی اس سے متاثر ہو رہا ہے. جو ہماری آئندہ نسل جو کہ آئی ٹی پر بہت انحصار کرنا شروع ہو گئی ہے وہ بہت متاثر ہو رہی ہے. تو یہ استدعا ہے, یہ التجا ہے حکومت وقت سے کہ خدا کے واسطے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کرنے میں کہ جو جھوٹ پر مبنی نہ ہو کہ جی وہ شارک فلاں کیبل کھا گئی ہے اور کہیں پر بھی کچھ نہیں ہے مسئلہ. خدا کے واسطے صحیح اور سچ جو ہے اس پر مبنی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جائے جس میں بتایا جائے کہ یہ مسئلہ ہے, اس کے پیچھے یہ ریزن ہے, اور یہ اس ڈیٹ تک سالو ہو جائے گا یا بہتر ہو جائے گا, تاکہ لوگ اس کے مطابق اپنے معاملات کو ڈھال لیں. تو خدا کے واسطے نالائکی اور نااہلی کو چھوڑیے, اس ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچیے, اس ملک کے بچوں کے بارے میں سوچیے, ینگسٹرز کے بارے میں سوچیے, ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے بارے میں سوچیے, اس ملک میں چلنے والے کاروبار کے بارے میں سوچیے, اس ملک کی معیشت کے بارے میں سوچیے, اس ملک کے امیج کے بارے میں سوچیے. خدا کے لیے آئی ہوپ کہ یہ معاملہ جلد اختتام پذیر ہو اور انشاءاللہ ہم بھی اپنا کام شروع کریں, اور جہاں جہاں انٹرنیٹ کے اس تعطل کی وجہ سے کام سست روی کا شکار ہے, امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز وہاں بھی بہتری آئے. لیکن حکومت کو کم سے کم آفیشلی اس معاملے پر بات ضرور کرنی چاہیے.